پاکستان اپنی ثقافتی مقامات کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ گلگت بلتستان کے خوبصورت وادی خضر گہکوش میں ایک قدیم ثقافتی مقام ہے جسے جاڑ ملک کہا جاتا ہے۔ دور قدیم میں یا اس ڈارک ایج میں تو کچھ لوگوں کو سزا کے طور پر وہاں کے جو مہاراجے ہوا کرتے تھے ان کو جو ہے نا سزا کے طور پر اس غار میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ جو غار بنی ہوئی ہے یہ انسان کی بنی بنائی نہیں ہے، بلکہ یہ خود بنی ہوئی ایک قدرتی نیچرلی غار ہے۔ تو ایک نیچر سرنگ ہے جس کو سنل کہے یا آپ ٹنل کا نام بھی دے سکتے ہو۔ تو اس میں لوگوں کے زندہ بندی بھی پھینکا جاتا تھا۔ کچھ روایت ایسی بھی ہے اور بعض روایت میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، کچھ لوگ مر جاتے تھے تو ان کو دفنایا نہیں جاتا تھا، بلکہ کیونکہ وہ ایج مسلم دور نہیں تھا، وہ ڈوگرا راج تھا، سکھزم تھا یا جس دور بھی تھا، تو ان کو یہاں پہ پھینکا جاتا تھا تو وہ گل سٹ کے وہاں ختم ہو جاتے تھے۔ تو روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ کافی گہری تھی جڑوں ملک، اس لیے اس کا نام پڑا ہے لوکل لینگویج میں۔ جب اس انسان کو یا پھینکا جاتا کافی کچھ سیکنڈوں بعد منٹوں بعد آواز آتی تھی، جب ڈیڈ باڈی جب نیچے زمین پہ پہنچتی تھی آواز آتی تھی، اس لیے اس کو جڑوں کا نام سے مشہور کیا جائے۔ جڑوں ایک ساؤنڈ آواز کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو ٹیلا ہے وہاں یہ تھا، بہت قدیم زمانے میں بھی ایک فورٹ کے کھنڈرات ہمیں ملتے ہیں۔ یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے۔ ابھی یہ جو نظر آ رہے ہیں نا، یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ دیوار، یہ چھوٹے یہاں پر نیچے جو ہیں یہ کمرے ہوتے تھے۔ یہ جس طرح ہنزہ میں آپ گئے ہیں التت فورٹ بلتت فورٹ، یہ ڈبل سٹوری تھا، بالکل ڈبل سٹوری تھا۔ اور یہاں پر بھی یہ سینٹر تھا، یہ سینٹر ہال تھا بڑا، یہاں پر فیصلے ہوتے تھے۔ یہاں پر تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں جب ہم اوپر بیٹھتے ہیں تو ابھی موجودہ ضلع گزر کا ہیڈ کوارٹر گہکوچ اور اس کے علاوہ گروپ یاسین، اشکومن اور پونیال کے تمام علاقے وہاں سے نظر آتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ تھا، یہ قبائلی جنگ و جدل کا دور تھا، لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے تھے۔ اس طرح کوئی باقاعدہ نظام حکومت یا نظام زندگی نہیں تھی۔ تو لوگ یہ کرتے تھے، یہ پہاڑی ٹیلوں کے اوپر بیٹھ کر ہر وقت اپنے مخالف یا دشمنوں پر نظر رکھتے تھے، اپنے آپ کو محفوظ بناتے تھے اور اس طرح زندگی گزار رہے تھے۔ تو اس ٹیلے کے اوپر ایک وہ تھا، فورٹ تھا۔ تو اس زمانے میں یہ تھا، کیونکہ یہ اسلام سے بہت پہلے زمانے کی باتیں ہیں۔ اس زمانے میں یہاں بدھزم، قدیم زمانے کے لوگوں کی مذہب بدھزم تھی۔ اس سے پہلے لوگ آتش پرست بھی تھے، آتش پرست، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ابھی بھی بعض چھوٹے موٹے رسومات اس زمانے کے یادگار کے طور پر انتہائی بوڑھے یا بزرگ ٹائپ کے لوگ ان پہ وہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں، ایون عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے بیس میں ایک بڑی پہاڑی غار ہے۔ غار چونکہ اس زمانے میں یہ تھا، قدیم زمانے کے لوگ رہنے کے لیے بھی اس طرح کے مکانات نہیں بناتے تھے، وہ غاروں کے اندر رہتے تھے، وہ غالباً وحشی یا جنگلی ٹائپ کے لوگ تھے۔ فرسٹ فلور کے بارے میں آپ کو بتایا، نیچے سب سے پہلے کنواں تھا، اس کے اوپر والا جو منزل ہے اس میں اسلحہ سٹور تھا۔ اب ہم سیڑھی سے اوپر کی طرف جائیں گے۔ یہ سیڑھی سے اوپر یہ لاسٹ منزل ہے، لاسٹ منزل کے لیے یہ جگہ ہے۔ یہ سیڑھی سے یہاں جاتے تھے اور یہاں دروازہ ہے، دروازہ سے ہو کر اوپر ٹاپ فلور پر جو بجانے والا تھے، جو پلو گراؤنڈ میں جو پلو ہو رہی تھی تو اوپر سے بجاتے تھے اور لوگ بھی اوپر جا کر تماشا دیکھتے تھے۔ لیکن وہ جڑا ملک وہ اس زمانے کو یا بدھزم یا آتش پرستی نہ، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی مذہب ہوگی، اس کے بارے میں بھی بعض مغربی مفکرین اور اس طرح جو وہ تھے انگریز ریسرچر، ان کے ریسرچ کے مطابق بھی یہ تھے کہ ایک اور کوئی مذہب تھی، اس کے کچھ عجیب و غریب طریقہ کار تھے۔ کہا جاتا ہے انسان کی ہڈیاں بسرتی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کتنے سال پرانے ہیں۔ یہ انسان کی جو لک ہے، لک کی ہڈی ہے تقریباً، اب اس کو پتھر سے بھی یہ نہیں ٹوٹتا ہے، اتنا سخت ہے۔ تو پتہ نہیں یہ نیچر ہے، اللہ نے بنایا ہوا انسان کو اس میں۔ یہ انسان کی جو آم کی ہڈی ہے، یہ لوگ ہے، دیکھو انسان کی یہ لوگ سے یہ وہ ایلبو والا ہے، یہ شولڈر کے سائڈ پہ ہے۔ تو اتنے لمبے بازو والے انسان بھی رہا کرتے تھے دنیا میں، تو اتنے لمبے دیکھو، اتنے لمبے، تو یہاں سے اگر پھر کتنا ہو لمبا ہوگا۔ تو ایسے سے بڑے بڑے ڈیڈ باڈیز کو انسان لوگ یہاں پہ پھینک دیتے تھے۔ تو یہ بھی اس انسان کی جو نا لیگ کی سب سے بڑی وہ تھڑی ہے، یہ ہپ کی پیچھے سے جو تھائی کی ہڈی ہے، بہت ہی لمبے انسان کے۔ آخر اس زمانے میں کتنے بڑے والے کتنے لمبے انسان ہوا ہوں گے۔ تو جڑا ملک یہ تھا، وہ ایک بالکل پہاڑی غار تھی۔ اس غار کے اندر اس زمانے میں ڈیڈ باڈیز کو پھینکتے تھے، چونکہ قبر بنانے کا کنسیپٹ یا رواج نہیں تھی،
ابھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ مردوں کو وہاں اندر ڈالتے تھے. اس کے اوپر آئیں گے تو چونکہ اسی گاؤں میں یہ کوئی 7 قبیلے رہتے تھے. ہر قبیلے کا اپنا ایک اجتماعی جنازے رکھنے کے لیے ایک گھر بناتے تھے, زمین دوست گھر, جس کا شنانہ بمبت ہے. اندر بھی ایک وہ کر زمین کھود کے اس طرح دیوار بنا کے پھر وہاں تھوڑا سا الماری ٹائپ کی بھی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تو کہتے ہیں اور نیچے اترنے کے لیے وہ تھی لکڑی کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھی, کیونکہ اس زمانے میں یہاں یہ اس کا لوہے کی کوئی چیز یہاں نہیں ملتی تھی کہ تو ہر چیز لکڑی سے ہی بناتے تھے, کیونکہ وہ سیڑھیاں بھی چھت بھی. تو انہوں نے وہ الماری بھی لکڑی کے بنایا تھا اور نیچے اتارنے کے لیے سیڑھی بھی, اوپر چھت بھی لکڑی کے بڑے بڑے اس کے ساتھ بڑے بڑے بیم ڈال کے, ان کے اوپر رپل یہ چیٹ کا جو چھلکا ہوتا ہے, رپل یا جوش, اور جوش یہ جونجی کے چھلکے ہو کہتے ہیں. اس کے اندر ہارڈ راکس بالکل وہ ہے, بڑا پہاڑ ہے پتھر کا, وہاں سے چشمہ نکلتا ہے. تو وہاں سے یہ کرتے تھے, یہ وہ پانی اٹھا کے یہاں سے اندر پھوٹ کے لیے پانی لوگ اپنے گھر میں کھانا پکانے کے لیے, پینے کے لیے, اپنے مان بوشیوں کے گھوڑے کا استعمال بھی یہاں اندر ہوتے تھے. اس زمانے میں عورت بڑی وہاں یہ کرتے تھے, پہلے وہ الماری میں رکھتے تھے, تھوڑا سا عرصے کے بعد شاید ان کا جب گوشت میرے خیال میں ڈیکمپوز ہونے کے بعد باقیوں والا ہیڑیاں نیچے پھینک دیتے تھے, اس طرح رکھتے تھے. پھر بعد میں یہ ہوا, ایک زمانے میں یہ ہوا کہ اسی پھوٹ میں پھر پانی کا مسئلہ تھا. وہاں پانی یہ ندی کے ذریعے جاتا تھا, یا کہتے ہیں کہ ادھر سے پہاڑ کے اندر سے کوئی راستہ بنا کر نیچے دریا میں جا کر لوگ پانی لاتے تھے باہر سے حملہ آوروں کی صورت میں. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ باہر سے کوئی حملہ آور لوگوں نے یہ کیا کہ ادھر جب ندی میں وہ زہر ڈالنے کی وجہ سے ان کو پینے کے لیے پانی کا مسئلہ ہوا, تو پھر ان لوگوں نے یہاں آ کر, ابھی ادھر پلگروں کے سامنے ایک ٹاور ہے, واچ ٹاور, تو اس واچ ٹاور کا نام ہے چبیوے شکار. اس کے بیس میں انہوں نے وہ کیا ہے, ہارڈ راک سے اوپر ایک چشمہ نکلتا ہے, پانی نکلتا ہے, جس کو گل کو بولتے ہیں شیعہ میں, یا آج کل اب یہ کہیں گے زمین دوست ٹیوب ویل والی بات ہے. تو وہاں سے پانی نکال کر یہاں استعمال کرتے تھے, یہاں فورٹ بناتے تھے. تو اس زمانے میں یہ ہوا, یہ پیچھے یہ سینٹرل ایشیا سے کسی حملہ آور قبائل نے اسی فورٹ پہ حملہ کر دیا. اچھا, اس زمانے میں ایک چیز یہ ہوتا تھا, یہ گہکوش فورٹ پہ, کیونکہ یہ پورے پونیال کی حکمرانی اسی فورٹ کے اندر, حکمران یہاں رہتا تھا, ہر گاؤں کے جرگدار ہوتے تھے, ذمہ دار ہوتے تھے. تو اس زمانے میں جب باہر سے کوئی حملہ آور قبائل یہاں آ کر اگر حکمرانوں کو وہ کریں گے, قابو میں رکھیں گے, یا ان کو قتل کریں گے, یا ان کو بگائیں گے, تو پھر وہ پونیال کے وہ بنتے تھے, حاکم بنتے تھے. اسی سنس سے پیچھے سے جو حملہ آور قبائل آئے تھے, تو وہ یہاں آنے پر یہاں کے لوگ قلعہ بند ہو گئے. اسی قلعے کے باہر ابھی ادھر بھی دیکھو تو آپ اس کا ایک ٹاور کا بیس نظر آتا ہے, سامنے والا ایک ٹاور وہ ابھی بھی وہ ہے, زندہ اور تابندہ ہے. باقی اس کے باہر پیچھے سے وہ تھی بڑی دیوار تھی. اچھا, 2 منزلہ مکانات تھے, اندر قلعہ بند تھے, یہ پانی استعمال کرتے تھے. اندر ان کے پاس جو سوئنگ تھا اس کو یوز کرتے تھے. جا کر جون کے مہینے میں کوئی وبا پھیلی کہ باہر جو دشمن تھے وہ سارے ایک ساتھ ختم ہو گئے, مر گئے, اور بعض لوگ بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ وہ ہو گئے, کمزور یا لاغر, یا وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوا. تو اندر والوں کو پتہ چلا بھائی باہر والوں کی حالت خراب ہے. تو انہوں نے فوراً یہ کہ ابھی جون کے مہینے آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز وہ ہو جاتی ہے, گل سڑ جاتی ہے. اسپیشل جب انسان مر جاتا ہے تو فوراً سے بدبو آتا ہے. بدبو کے پھیلنے کی وجہ سے ایک تو بیماری کے پھیلنے کا خطرہ تھا, دوسرا ان کے لیے کون وہ گڑھے کھولتا تھا. تو انہوں نے یہ کیا کہ اسی موقع سے فائدہ اٹھا کے سارے اندر فورٹ کے اندر جتنے وہ تھے, جوان, بوڑھے, بزرگ, مرد, خواتین, چھوٹے بچے مل کر کہتے ہیں کہ ان ڈیڈ باڈیز کے یہ پاؤں میں وہ ڈالتے تھے اشکتر, وہ کر کے باندھ کے وہاں سے گھسیٹتے ہوئے. اب ان کو کون چارپائی شاہ, وہ دشمن تھے نا, ان کو لے جا کر ساروں کو سارا یہ کر دیا, وہ جڑا ملک کے غار کے اندر ڈالنے کے بعد باہر ڈگنا بند کر دیا. اس طرح بدبو بھی نہیں پھیلی اور وہ اندر سڑ گئے. تو سڑنے کے بعد پھر یہ ہو کہ ان لوگوں کی جو زندگی تھی وہ بحال ہو گئی. ان کے دشمن جو سارے ادھر وہ بھی ڈال دیا تھا, اور اس سے پہلے جو مردے تھے وہ بھی ادھر ڈال دیے تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کی ایج کی وہ کرنے کے لیے, عمر کا اندازہ لگانے کے لیے ہیڑیاں اور دانتوں کی وہ کرتے ہیں, کوئی پیمائش کرتے ہیں میڈیکلی کوئی طرف. تو وہ لوگ یہ کرتے تھے, وہاں سے اندر سے ہیڑیاں وہ اس میں اٹھا کر کسی بوری میں یا بیگ میں ڈال کر اپنے وہ میڈیکل اس کے لیے لے جاتے تھے. شاید بعض لوگ اپنے ساتھ میوزیم کے لیے لے جاتے تھے. ادھر بہت کم رہ گئی ہوں گی. بعض ہیڑیاں تو ہو بہو ہی تھی, جیسے یہ انسان کا یہ کھوپڑی فٹ بال کی طرح, اس طرح یہ, اور وہ ہیڑیاں بہت بڑی تھی, کیونکہ اس زمانے کا حملہ آور میرے خیال میں وہ
انتہائی بڑا سمال لوگ ہوتے تھے. اچھا دوسرا یہ ہو گیا جب اس کا منہ کھل گیا تو اوپر سے آپ کو پتہ ہے بارش کے آنے کی وجہ سے پھر پتھر بھی اس کے اندر گرنے لگے اور ساتھ ساتھ مٹی بھی گرنے کی وجہ سے وہ تقریباً بھر گئی. اس وقت اس غار کی وہ جو تھی اندر جو وہ تھی نا وسعت تھی وہ 30 فٹ تھی. 30 فٹ میں بڑا حال کے برابر تھی. ابھی تو میرے خیال میں کوئی 5-6 فٹ کے برابر رہ گئی ہے. تو اس کا یہ ہوا کہ اوپر سے وہ تھوڑا نیچے اس پہ تھی سلوپ پہ تھی. اوپر سے بارش آنے کے بعد بارش والا سارا پانی اپنے ساتھ پتھر بھی لے جاتا تھا مٹی بھی لے جاتا تھا آپ کو پتہ ہے. اور کسی نے اس کی کیئر نہیں کی. اس کا ڈھکنا کھلنے کی وجہ سے نا وہ ساری چیزیں اندر ہونے کی وجہ سے اس کا ابھی 30 فٹ سے وہ پانی اچھے پھول ہے. بیسیکلی یہ جڑا ملک اور گنبد جو ہے یہ اسی قدیمی دور کو ظاہر کرتے ہیں جس وقت یہاں کے انسان مطلب اتنے وہ نہیں تھے ماڈرن نہیں تھے تہذیب یافتہ نہیں تھے بلکہ وہ سارا زندگی گزارا ہے.